پھر اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر محرمات کا ذکر ہے۔ محرمات کون ہیں؟ محرمات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے محرمات ابدیہ۔ محرمات ابدیہ وہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ عورتیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہیں کہ جن کے آپ محرم ہیں، آپ جن کے محرم ہیں ان سے آپ کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، مثلا والدہ ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یا بیوی کی بہن ہے، یا بیوی کی بیٹی کسی پہلے شوہر سے ہے اگر اس کا نکاح ہوا ہے آپ کے ساتھ، ان خواتین یہ محرمات ہیں مستقل، ان کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتی ہیں عارضی طور پر محرمات، کہ کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے اس لیے وہ آپ پر حرام ہے۔ ہاں اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے کسی وقت، خدا نہ کرے اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ آپ پر حرام نہیں ہے نا، پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں طرح کا ذکر جو ہے وہ یہاں کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح جو کرنا ہوتا ہے وہ گھر بسانے کے لیے کرنا ہوتا ہے، وہ وقتی طور پر کسی مستی نکالنے کے لیے، کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ نہیں۔ اسلام کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا حلال کاموں میں بھی سب سے زیادہ غضبناک کام جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی حلال کام جائز تو ہے کہ اگر تمہارے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور طلاق دینے پر آمادہ ہی ہو گئے ہو تو تب جو ہے وہ طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ راستہ رکھا ہے اسلام نے علیحدگی کا کہ اگر مزاج نہیں ملے، لڑائی جھگڑا روز روز کا، زندگی دونوں کی عذاب بن گئی ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ لیکن ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال کاموں میں بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے، یہ ناپسندیدہ، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر حال میں گھر آباد رہے، اس لیے اس کے لیے کئی کوششیں ہیں جو کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جائے تو پہلے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے، راہ راست پر لانے کی کوشش کرے اور درگزر سے کام لے اور کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ خاندان کے بڑے بیچ میں انوالو ہوں، وہ صلح کی کوشش کرائیں اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان دونوں کو بچایا جائے۔ اور اگر وہ خلوص و اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ نکالے گا، ان دونوں کے دل مل جائیں گے، ناراضگی دور ہو جائے گی اور ان کا گھر جو ہے وہ بستا ہوا رہ جائے گا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے اور فرمایا گیا کہ شریعت جو ہے اللہ کا قانون، شریعت ہے اللہ کا قانون، یہ تم سب کے لیے نعمت ہے۔ اگر تم اپنے کتنے ہی پیچیدہ مسائل شریعت کے مطابق حل کرو گے تو یہ حل وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تجویز کیا، اس میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہی ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرو گے تمہارے دلوں کو بھی سکون مل جائے گا، اللہ کی رحمت بھی تمہارے شامل حال ہوگی، آئندہ کے لیے بھی تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر تم شریعت کا حل، میاں بیوی کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، خاندان کے مسائل ہیں، کوئی اور جھگڑے ہیں، اگر ان سارے مسائل کے اندر ہم اپنی مرضی اور خواہش سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب بھی، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اپنی خواہش سے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک طرف پر جھکاؤ رکھتا ہے، وہ کسی ایک کو فیور دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی کو فیور نہیں دینی، انصاف کی بنیاد پر شریعت کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرو آپس میں، اور پھر جو بھی فیصلہ ہو اسے اللہ کا قانون اور اللہ کی مرضی سمجھ کر اسے قبول کر لو، اس لیے کہ اگر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا تو ہر کسی کو اس کا حق ملے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور جب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، لڑائی بھی ختم ہو جائیں گی۔